بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے کل بول نیوز پر اینکر عمران ریاض خان کو ایک بڑا ہی اہم انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے وہ کرتوت بتائے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ پاکستان کے اتنے بڑے ادارے کا سپہ سالار اتنی نیچ حرکتیں کرتا رہا۔ عمران خان نے اس انٹرویو میں کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی اس بندے کو ایکسٹینشن دینا تھا۔ آپ نے یہ انٹرویو تو لازمی سنا ہوگا، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بندہ اتنا چالاک تھا کہ ہر طرف سے یہ چال چل رہا تھا۔ یہ صرف ان 8 مہینوں میں نہیں بلکہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت میں یہی گیم کرتا رہا۔ اس نے عمران خان کو کہا کہ اب ہم کشمیر پر کھل کر بات کریں گے۔ عمران خان نے دورہ امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے کشمیر کا ایشو اٹھایا۔ عمران خان جنرل باجوہ کو پہلے کہہ چکے تھے کہ اب کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ادھر اس نے عمران خان کو یقین دہانی کرائی کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ادھر اس نے پی ڈی ایم کو بیانیہ دیا کہ آپ کہیں کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا۔ آپ اس بندے کی چالاکیاں دیکھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بندے نے 2 سال پہلے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جنرل باجوہ عمران خان کو کام نہیں کرنے دے رہا۔ میں نے اس وقت اس کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی عمران خان اقتدار میں آ کر کیوں اضطراب کا شکار ہے۔ ایک ہوتی ہے عوامی مسائل کی پریشانی، وہ بھی عمران خان کے سر پر تھی، مگر عمران خان کی باڈی لینگویج سے لگتا تھا کہ ان پر کسی طاقت کا شدید دباؤ ہے۔ وہ اپنے ہر خطاب میں اپنے نبی کا ذکر کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے تھے، ریاست مدینہ کے اصول بتایا کرتے تھے، اسی لیے کہ وہ لوگوں کے ذہن بدلنا چاہتے تھے۔ وہ ان پتھر دلوں کو پگھلانے کی کوشش کرتے رہے جو اس نظام میں کالی بھیڑیں ہیں، جو مافیاز ہیں۔ اچھا، عمران خان کی حکومت سے پہلے آپ نے کبھی مافیاز کا نام سنا تھا؟ اس ملک کے حکمرانوں کے منہ سے عمران خان کی حکومت میں کس نے مافیاز کو سرگرم کیا؟ جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگ عمران خان کی آستین میں سانپ بن کر کیوں پلتے رہے اور پھر اچانک اس کی حکومت میں نمودار کیوں ہو گئے؟ کبھی چینی غائب، کبھی آٹے اور کھاد کا بحران۔ ان 8 مہینوں میں آپ نے سنا ہے کہ چینی، آٹے یا کھاد کا بحران پیدا ہوا ہو؟ اس وقت اس ملک پر اللہ کی اتنی برکت تھی کہ بحران پیدا کرنے کے باوجود ملک کا معاشی نظام درست سمت میں چلتا رہا۔ 2019 سے 2021 تک تو کووڈ-19 نے دنیا کا معاشی نظام ہلا کر رکھ دیا، مگر پاکستان جیسے ملک میں پھر بھی حالات وہ پیدا نہیں ہوئے جو آج ہیں۔ آج ان چوروں کی وجہ سے ہمیں کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں۔ روس نے ہمیں صاف انکار کر دیا کہ ہم نے عمران خان کو سستا تیل دینا تھا۔ تمہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی، دنیا پاگل تھوڑی ہے، کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس طرح اقتدار میں آئے؟ اب یہ مذاکرات سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اب جب عمران خان نے مذاکرات کی آفر کی ہے تو اب بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ بکاؤ اور منافق میڈیا کو عمران خان کے تو یو ٹرن بڑے جلدی نظر آ جاتے ہیں، ان کا کوئی یو ٹرن نظر نہیں آتا۔
پھر کہتے ہیں وہ جی عمران خان کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہے، حالانکہ باجوہ نے مونس الہی کو کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں۔ ان کو یہ بات تو نظر آ گئی، مگر یہ نظر نہیں آیا کہ جنرل باجوہ تو کہہ چکا ہے کہ ہم تو فروری سے سیاست سے علیحدہ ہو چکے تھے، تو باجوہ کیسے مونس الہی کو یہ بات کہہ رہا تھا؟ بہرحال جو دھوکے جنرل باجوہ نے اس ملک اور قوم کے ساتھ کیے، اب ضروری ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے۔ عوام اور ادارے کے درمیان جو ایک دوری پیدا ہوئی ہے وہ ختم کی جائے۔ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے۔